الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ نہ جسم تیڈا نہ جان تیری اترکا رب رحمان دہے نہ جسم تیڈا نہ جان تیری اترکا رب رحمان دہے اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں، آپ لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ لوگ کچھ لے لیں گے اپنی خالی جھولی میں ڈال لیں گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں بات وہی کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر یا رسول اللہ کہنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ میاں مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ قبلہ صدیاں قبل میرے کریم نبی اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، صدیاں قبل میرے پاک نبی اس پاک مٹی سے گزرے، آج صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ کسی نے کیا خوب لکھا تھا، میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے، جی میں آپ حوسدہ ہر جا ایمیں یار دنا چمکا چھوڑے، او یاسین پوا کے گل سہرا سرتاہ تاج سجا چھوڑے، پروفیز محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منا چھوڑ۔ تقاضۂ داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان دی ہو، کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے۔ اگر آپ خاموشی سے میری گفتگو سنیں گے تو مجھے اور زیادہ لطف آئے گا۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں۔ الحمدللہ میاں میں تو ساری خود ہی کرتا ہوں، میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں اور خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں۔ اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے سید کی فریاد، اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے سید کی فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری داد کی ضرورت نہیں ہے میاں، مجھے تو تمہاری توجہ کی ضرورت ہے، تاکہ میں اتنے دور سے آیا ہوں، میں تمہیں دے کر کچھ جاؤں۔ جوانوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں اور ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرنا سیکھو۔ میاں عزت اسلام کی تھی تو نبی کی وجہ سے، عزت اسلام کی ہو رہی ہے تو نبی کی وجہ سے، اور انشاءاللہ کل قیامت تک عزت اسلام کی ہوگی تو نبی کی وجہ سے۔ یہ نمائش چلتی رہے گی، یہ پیسے آتے جاتے رہیں گے، تو آپ اس پہ توجہ نہ کریں کون کتنے پیسے دے رہا ہے۔ یہ یہاں گجرا والا کا جو ایریا ہے یہ اس طرح کا ہے، یہاں بیل بول کا رواج ہے،
ہمارے ہاں وہاں تو زیادہ رواج نہیں ہے، پھر میری کوشش ہوگی کہ گجرانوالہ کا کوئی بھی پروگرام مس نہ کروں، کہ یہاں تو کوئی بھی مولوی آتا ہے امیر بن کے جاتا ہے۔ اللہ جوانوں، اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرنا سیکھو۔ وہ عزت اسلام کی تھی تو نبی کی وجہ سے، عزت اسلام کی ہو رہی ہے تو نبی کی وجہ سے، اور انشاءاللہ کل قیامت تک عزت اسلام کی ہوگی تو نبی کی وجہ سے۔ جوانوں، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ ہم صحابہ سے قبلہ پیار کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، صحابہ کی اگر اپنی ذاتی عزت ہوتی تو کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ہوتی۔ اگر آپ کی توجہ ایک سائڈ پہ گئی تو میرے قیمتی لفظ، قیمتی جملے ضائع ہو جائیں گے۔ آپ میری طرف دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ صحابہ کو عزت تب ملی جب وہ میرے سونے محمد کے قدموں پہ آئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو مقام تب ملا جب وہ میرے سونے محمد کی خدمت میں آیا۔ سیدنا عثمان غنی کو یہ شان تب ملی، یہ مقام تب ملا جب وہ میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام تب ملا، شان تب ملی جب وہ میرے سونے محمد کے قدموں پہ آئے۔ یہ وہی عمر ہے نا جس کو باپ نے 5 اونٹ دیے، کہا بیٹا اس کو لائن پہ کھڑا کرو۔ عمر فاروق آگے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے ہیں، پیچھے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور پیچھے والا اونٹ لائن پہ کھڑے کرتے ہیں، درمیان والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، درمیان والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے ہیں، آگے والا اونٹ لائن سے ہٹ جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے ابو آپ کو مارا کرتے تھے، آپ کو ڈانٹا کرتے تھے کہ تم ایک مالدار عرب کے بیٹے ہو، 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ ہائے، پہلے تو 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے، جب میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے، جب میرے نبی کی خدمت پہ آئے تو شرق سے لے کر غرب تک 24 لاکھ مربع میل کی شہنشاہی کی انسانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا، حیوانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا۔ وہ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ صدقہ میرے عربی لجپال کا نہیں تھا تو اور کن کا تھا؟ اللہ اکبر۔ جوانوں، ہم ایک مقصد کے لیے اس پاک محفل میں آئے ہیں، ہم نے وہ مقصد پورا کرنا ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا اللہ کو پسند ہے، کیا کیا اس کے رسول کو پسند ہے۔ میں گھر سے نکلا تھا اس مقصد کو لے کے، اس مشن کو لے کے کہ میں نے جوانوں کی اصلاح کرنی ہے۔ جوانوں، خدارا میاں میں تو تجھے کچھ دینے آیا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں کبرا۔ جوانوں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا اللہ کو پسند ہے، کیا کیا اس کے رسول کو پسند ہے۔ مدینے کی گلی سے میرے کریم نبی کا گزر ہوا نا، میرے نبی نے دیکھا ایک خوبصورت مکان بن رہا تھا، عالی شان مکان بن رہا تھا۔ میرے نبی نے دیکھا، پوچھا میاں یہ کس کا مکان ہے؟ کسی نے کہا جی فلاں انصاری کا مکان۔ کیا؟ فلاں انصاری کا مکان بن رہا، خوبصورت مکان تھا، عالی شان مکان تھا۔ خیر، میرے کریم نبی آگے چلے گئے، کسی نے اس انصاری کو کہا میاں تیری گلی سے حضور کا گزر ہوا تھا، حضور نے تیرے مکان کو دیکھا تھا، حضور جب تیرا مکان دیکھ رہے تھے تو حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان آقا کو پسند نہیں آیا، تیرا مکان آقا کو پسند۔ اس نے کہا اچھا، اے میرا مکان میرے سونے نبی کو پسند نہیں آیا؟ کہا نہیں آیا۔ اس نے کہا پھر چلو، جو چیز میرے سونے محمد کو پسند نہیں ہے وہ مجھے بھی پسند نہیں۔ اس انصاری نے کیا کیا، صحابی نے کیا کیا، کدال اٹھایا، مکان کو مٹی کا برابر کر دیا، عالی شان مکان کو مٹی کے برابر کر دیا۔ کچھ دن بعد اسی گلی سے پھر سے میرے کریم نبی کا گزر ہوا، میرے نبی نے دیکھا
وہ عالی شان بنگلہ جو بن رہا تھا نا، مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے۔ میرے نبی نے دیکھا، پوچھا میاں کچھ دن پہلے اسی گلی سے میرا گزر ہوا تھا، میں نے دیکھا تھا خوبصورت مکان بن رہا تھا، آج جب کچھ دن بعد گزر ہوا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، کس نے گرایا ہے؟ کسی نے کہا حضور مکان مالک نے خود ہی گرایا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ خاموش ہو کے توجہ سے سنیے گا، بس آپ خاموش ہو کے سنیں، ہاتھ بھی نہ لہرائیں، اپنا سر بھی نہ ہلائیں، آپ خاموش ہو کے سنیں تاکہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ کریں آپ۔ اس لیے میں نے یہ کو بند کر دیے تاکہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میاں جس صحابی نے یہ مکان گرایا ہے نا اس کو میرے سامنے لا۔ انصاری سامنے آ گیا، جی حضور قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میاں تیری گلی سے میرا گزر ہوا تھا، تیرا مکان بن رہا تھا، اب جب کچھ دن بعد گزر ہوا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، کس نے گرایا ہے؟ اس صحابی نے کہا حضور اپنا مکان میں نے ہی گرایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہی گرایا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا صحابی تو نے مکان کیوں گرایا ہے؟ آئے جوانو، صحابی کے مکان گرانے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا نا صحابی تو نے مکان کیوں گرایا ہے، تو نے مکان کیوں گرایا ہے، یہ سن کر صحابی کی چیخ نکل گئی۔ صحابی رو کر کہنے لگا حضور میں نے سنا تھا کہ میرا مکان آپ کو پسند نہیں تھا، میں نے سنا تھا کہ میرا مکان آپ کو پسند نہیں تھا۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کیا بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا لوگوں کو اکٹھا کرنے سے، شبیر قمر بخاری کو ملتان سے بلا کر یہاں خطاب کرانے سے، ہاتھ لہرانے سے، بلند آواز سے نعرے لگانے سے، شور مچانے سے کیا حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ بندے نہ، کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضع قطع، تیری طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام ہی آ رہا۔ اپنی شکل تو حضور کی امتیوں والی بنا لے میاں۔ اللہ اکبر۔ جوانو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک ہے، توجہ کیجئے گا۔ آپ کے دور میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل، حسن کی ملکہ شہزادی۔ قبلہ توجہ کیجئے گا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ اب یہ عورت جو ہے نا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ پہلے یہ تھا کہ مسجد نبوی میں مرد عورتیں اکٹھی نماز پڑھا کرتی تھی، اب یہ خوبصورت عورت ایک دن مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا ہی رہی تھی کہ راستے میں سے کسی نوجوان نے اس خوبصورت عورت کا راستہ روک لی۔ ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5ویں دن جب یہ نوجوان اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو یہ خوبصورت عورت بول ہی پڑی، اور نوجوان تجھے کیا تکلیف ہے اور تو کیوں میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں ہے، بس تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے، میں تیرے حسن پہ فدا ہو بیٹھا ہوں، میں تیرے حسن پہ قربان ہو گیا ہوں، اے حسن کی ملکہ میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں، تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا میرا حسن، تو میرے حسن پہ قربان ہو بیٹھا ہے، میرا حسن تجھ پہ حاوی ہو گیا ہے، تو مجھے اپنانا چاہتا ہے؟ کہا ہاں میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں۔ خوبصورت عورت نے کہا نوجوان
مجھے اپنانے کے لیے، مجھے حاصل کرنے کے لیے میرے پاس ایک شرط ہے، پہلے وہ پوری کرے گا پھر میں خود کو تیرے حوالے کر دوں۔ نوجوان نے کہا جلدی بتاؤ کون سی شرط ہے؟ تیرے جیسے حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے؟ اس خوبصورت عورت نے کہا نوجوان میاں میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ اے نوجوان اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے تو پھر سن، مجھے پانے کے لیے، مجھے حاصل کرنے کے لیے 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ آپ لوگوں کی توجہ کو سلام ہو بیٹے، اللہ اکبر۔ نوجوان اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے تو پھر سن، مجھے حاصل کرنے کے لیے 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس نے کہا یہ تو کام بھی سستا ہے، یہ تو سودا بھی سستا۔ اس نوجوان نے کیا کیا؟ فوراً ہی کیا وضو، سیدھا مسجد نبوی میں۔ اب فجر ہے تو مسجد میں، ظہر عصر مغرب عشاء ہے تو مسجد میں۔ اس نے نماز کے ساتھ دوستی لگا لی، نماز کے ساتھ یاری لگا۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، خدا کے گھر میں بیٹھے ہو جوانو، میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں۔ جوانو حضور کے دیوانو، حضور کے غلامو، اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ یہ سن کر نواس رسول نے فرمایا میاں مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے۔ میاں آگے والا جواب تو سنیں، سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، جان میں جان آ جائے گی۔ نواس رسول نے فرمایا میاں مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے۔ تو جوانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، کان کھولو، سید کے قیمتی جملے کانوں میں ڈال لو، دل کے کانوں سے سن لو۔ جوانوں جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچا کریں کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچا کریں کہ تم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے، کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اور میں تمہیں ایک لمحے کے لیے حضرت سیدنا بلال کی چوکھٹ پہ لے جاؤں۔ مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں۔ مالک بلال کو تتی ریت پہ گھسیٹ رہا ہے، بلال کے اوپر پتھروں کی بارش برس رہی ہے، بلال آگے سے مسکرا رہا ہے۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا او بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا، عجیب کہانی ہے تیری، اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے، تو آگے سے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہائے بلال نے آگے جو جواب دیا اور دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے۔ بلال نے کہا میاں اور میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک بجا کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، اور پیسے دینے ہیں، پیالہ لینا ہے، ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے۔ اور میں میاں تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ، مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، تو اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔
یہ ہے میرے حضور کے غلام کی شان. اٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان جیاں نہیں کوئی اور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جہڑا انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا. او کوئی نور اکھے کوئی بشر اکھے پیندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا. اس نوجوان کی نماز کے ساتھ یاری لگ گئی. اس نوجوان نے مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی یاری لگا. کس لیے گیا تھا؟ خوبصورت عورت کو پانے کے لیے خوبصورت عورت کو حاصل کرنے کے لیے. ہائیو میں قربان جاؤں عمر تیری نماز پر. ہائیو میں قربان جاؤں عمر تیری جماعت پر. ادھر سے یہ نوجوان سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا. ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا. ادھر سے یہ نوجوان سیدنا عمر فاروق کے پیچھے اللہ کو سجدے کرتا رہا. ادھر سے دل کی دنیا بدلتی رہی. جوانوں جب 40 دن مکمل ہوئے 40ویں دن یہ نوجوان اسی راستے سے جا رہا تھا کہ وہی خوبصورت عورت راستے پہ کھڑی. خوبصورت عورت نے کہا نوجوان میاں تو نے میری شرط پوری کی ہے. میرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے تو 40 دن اللہ اللہ کرتا رہا. 40 دن قیام کرتا رہا رکوع کرتا رہا سجود کرتا رہا. اے بندے تو نے 40 دن میری شرط پوری کی ہے. 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اب میرے جیسی حسین و جمیل عورت تیرے سامنے کھڑی ہے. تو نے میری شرط پوری کی ہے لہٰذا میں خود کو تیرے حوالے کرنا چاہتی ہوں. میں خود کو تیرے حوالے کرنا چاہتی ہوں. میں تیرے سامنے کھڑی ہوں. جو کرنا ہے کر لے جو کرنا ہے کر لے. اس نوجوان نے اپنا سر اٹھایا اس خوبصورت عورت کو دیکھا. دیکھ کر کہنے لگا اے حسن کی ملکہ اب اپنے گھر کی طرف راہ لے. اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی. اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی. اس لیے کہ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا. اس دل کا جو تعلق ہے بیٹے اس دل کا جو تعلق ہے وہ رب سے جڑ گیا ہے. جوانوں رب کو پانے کی کوشش کرو. جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا. اور سنو رب کے عشق میں مدینے والے کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے. جوانوں میں آخر میں تمہیں سبق دے کے جاؤں گا. میں تو جہاں بھی جاتا ہوں جوانوں کی اصلاح کے لیے جوانوں کو سبق دینے کے لیے. جوانوں میں تمہیں سبق دے کے جاؤں گا. یہ سبق کبھی نہ بھولنا. میں تمہیں کچھ نصیحتیں دے کے جاؤں گا. یہ نصیحتیں کبھی نہ بھولنا. جوانوں خدا را کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا. کسی کو نقصان بھی نہ دینا. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں کروں گا. کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا. کسی کو نقصان بھی نہ دینا. کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا. کسی کو ساری زندگی کے لیے تکلیف میں بھی نہ ڈالنا. کسی کو دکھ دے کر کسی کو تکلیف دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ. بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے. تیری باری بھی دور نہیں ہے. اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے. اور ہاں سنو جوانوں اگر کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے تو نہ کرنا. خدا را کسی غریب کی غربت پہ مذاق بھی نہیں اڑانی. غریب کی غربت پہ مذاق نہ اڑانا اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا. پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے علماء کرام ماشاءاللہ جمع ہیں. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں. جوانوں صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے.
یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجود اس مقام تک نہیں پہنچاتے غریب کی خدمت پہنچاتے۔ ہم غریب کے گھر روٹی دیتے ہیں لیکن تب جب وہ مر جاتا ہے۔ آپ کے ہاں پتہ نہیں یہاں رواج ہے یا نہیں، قبلہ جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں کا ایک رواج ہے کہ جب ہمارے محلے میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے کے گھر روٹی پہنچاتے ہیں، کھانا پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا نادانو، اوے مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا، آخر مر گیا، اور روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے، آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام؟ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ جوانو، اہم دن وہ نہیں تھا جس دن تم اس دنیا میں آئے تھے، اہم دن تو وہ ہوگا جب تم لوگ یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا۔ وہ ایک غریب فقیر تھا، نہایت ہی غریب تھا، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، آپ میرے خیال میں تھک گئے ہیں سارے، ایسے نہیں؟ وہ ایک غریب فقیر تھا، وہ ایک غریب فقیر تھا۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ مسجد میں، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، امیر بیٹھے ہیں، غریب بیٹھے ہیں، ہر بندے کی زندگی کا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن غربت میں گزرے ہیں۔ ہر بندے نے غربت کا منہ دیکھا ہے، یہ نہیں بندہ شروع سے ہی امیر تھا تو پھر امیر ہی چلا رہا ہے، ہر بندہ ایک نہ ایک دن غربت کا منہ دیکھتا ہے۔ وہ ایک غریب فقیر تھا، نہایت ہی غریب، کہ بلا اس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا، اب جگہ جگہ سے ننگا جسم نظر آ رہا تھا۔ اب یہ فقیر بادشاہ کی چوکھٹ پہ گیا، جہاں بادشاہ کے کتے بندے ہوئے تھے وہاں جا کے بیٹھ گیا، بادشاہ کو دیکھ کر کہنے لگا، بادشاہ ایک بات تو بتا۔ کہا جی کون سی بات؟ کہا بادشاہ مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں، کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنن۔ بادشاہ مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر بھی جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ نے کہا، فقیر میاں اگر تو میرے دروازے پر ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا۔ یہ سن کر غریب فقیر کی چیخ نکل گئی، غریب فقیر رو کر کہنے لگا، بادشاہ میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا، وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں۔ بادشاہ میرے مرنے کے بعد تمہارا دیا کفن کس کام کا؟ میرے مرنے کے بعد تمہارا دیا لٹھے کا سوٹ کس کام کا؟ خدا کے لیے آج میرا ننگا جسم ڈھانپ لو، مرنے کے بعد چاہے کفن نہ بھی دینا۔ جوانو، درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے، اس لیے کہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصلی زندگی ہے۔ خدا را کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، کسی غریب کی غربت پہ مذاق بھی نہیں اڑانا۔ اور میں اہم بات دے کے اجازت چاہوں گا، اور یہ ہے جوانو، خدا را اگر کسی غریب کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، خدا را کسی غریب کی بیٹی پہ تہمت بھی نہیں لگانا۔ یہ میرے معاشرے گندا سا یہ روگ بن گیا ہے۔ کل تک جس عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی، پیسوں سے لگتی تھی، آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے۔ ہے زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا، انسان ویسے کا ویسا ہی رہ گیا۔ جوانو، جب تم اپنی بہن کی شادی کرتے ہو، جب تم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہو تو اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کیوں کر دیتے ہو؟ انہوں جس نے 20 سال تمہارے
تمہاری خدمت کی، 20 سال تمہارے ساتھ گزارے، تو جب اس کی رخصتی کا وقت آیا ہے تو تم نے اس بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کر دیا، اور کچھ دے کر رخصت کیوں نہیں کیا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے شاہ جی الحمدللہ ہم نے تو اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا ہے، ہم نے اپنی بیٹی کو زمین کا ٹکڑا بھی دیا ہے، زمین کا حصہ بھی دیا ہے، ہم نے اپنی بیٹی کو 4 ٹرک جہیز کے بھی دیے ہیں، 4 ٹرک سامان کے بھی دیے ہیں، سونا دیا ہے، زیور دیا ہے، ہم نے تو الحمدللہ اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا ہے۔ میں نے کہا میاں تو نے سب کچھ دیا، تو نے اپنی بیٹی کو زمین کا ٹکڑا بھی دے دیا، تو نے اپنی بیٹی کو 4 ٹرک جہیز کے بھی دے دیے، تو نے اپنی بیٹی کو سامان بھی دے دیا، اور تو نے اپنی بیٹی کو جہیز بھی دے دیا، سید کو اتنا تو بتا دے کہ تو نے اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ بیٹیوں والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، بہنوں والے بھائی میرے سامنے کھڑے ہیں، اور سید کو اتنا تو بتا دو، مجمع میں سے کوئی ایک بندہ تو ہاتھ کھڑا کر دے شاہ جی الحمدللہ میں نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت اللہ کا پیار بھی دیا ہے، اللہ کا خوف بھی دیا ہے۔ آئے جوانو، تم نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، تم نے اپنی بیٹی کو جہیز بھی دے دیا، تم نے اپنی بیٹی کو سونا بھی دے دیا، زیور بھی دے دیے، تم نے اپنی بیٹی کو 4 ٹرک سامان کے بھی دے دیے، تم نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، مگر سنو اگر تم نے اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا، تم نے اپنی بہن کو اللہ کی محبت نہیں دی تو کچھ بھی نہیں دیا، اگر تم نے اپنی بیٹی کو اچھا اخلاق نہیں دیا تو میاں کچھ بھی نہیں دیا۔ نادان کس طرح کا ظالم باپ نکلا ہے تو کہ تو اپنی بیٹی کو اخلاق جیسا زیور بھی نہ پہنا سکا، وہ پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزارے گی بیچاری؟ کاش کہ تو اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار دے دیتا، کاش کہ تو اپنی بیٹی کو اللہ کا خوف دے دیتا، تو جب تیری بہن پر، جب تیری بیٹی پر برا وقت آتا تو تیری بیٹی تیرا سر کھانے تیرے پاس نہ آتی، بلکہ اپنے گھر میں مصلی بچھاتی، اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی، اپنے دکھڑے مالک کو سناتی، اپنی فریاد مدینے کے تاجدار کو سناتی۔ اور آج معاشرے کا ایک یہ روگ بھی ہے، آج کافی لوگ کہتے ہیں نا جی ہمارا جو داماد بننے والا ہے نا وہ ڈاکٹر ہے، ہمارا جو داماد بننے والا ہے وہ انجینئر ہے، ہمارا جو داماد بننے والا ہے وہ پیسوں والا ہے، وہ فیکٹریوں کا مالک ہے، وہ ملوں کا مالک ہے، وہ زمیندار ہے، وہ دولت مند ہے۔ میں نے کہا تیرا داماد سب کچھ ہے، وہ فیکٹریوں کا مالک بھی ہے، وہ ملوں کا مالک بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ انجینئر بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، مجھے یہ بتا کہ وہ انسان بھی ہے؟ وہ انسان بھی ہے، اور کہیں درندہ تو نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ تو ہے، اور کہیں پیسے کی آڑ میں آ کر اپنی بہن کا ہاتھ درندے کے ہاتھ میں تو نہیں دینے والے، اور کہیں پیسے کی آڑ میں آ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ درندے کے ہاتھ میں تو نہیں دینے والے، اور کہیں وہ درندہ باتوں باتوں پہ تمہاری بیٹی کو یہ تو نہیں کہے گا اے بکواس بند کر، اگر تو نے زیادہ بات کی تو طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کر گیٹ سے باہر نکال دوں گا۔ اے بندے، جس عورت کو میرے کریم نبی نے اللہ سے عزت مانگ کر دی ہے، اسے بے عزت کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ اسے ذلیل کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ آج اگر تو کسی کی بیٹی پہ رحم کرے گا، کوئی تیری بیٹی پہ رحم بھی کرے گا۔ اللہ جوانو خدارا، اگر کسی غریب کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو میاں نہ کرنا، کوئی بات نہیں، اس پر تہمت بھی نہ لگانا۔ اور جوانو خدارا، اگر اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، بڑے باپ کی عزت نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، خدارا بڑے باپ کو بے عزت بھی نہیں کرنا، بڑے والدین کو ذلیل بھی نہیں کرنا۔ آج میری قوم کا نوجوان کہتا ہے اپنے بڑے باپ کو، اے تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا ہے؟ وہ خدا بخش مرا تھا، اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا، زمینیں چھوڑ کے گیا، جائیدادیں چھوڑ گیا، اور تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ میں نے کہا نادان، تیرے بڑے باپ نے غربت میں آ کر اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں سے خون نکال کر تیری رگوں میں ڈالا، اور اگر تو عقل مند ہے
اگر تو حضرت انسان ہے تو پھر سن، تیری جوانی ہی تیرے باپ کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے، تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ تو جب میری قوم کا نوجوان اپنے بوڑھے والدین کو کہتا ہے نا، اوے بدبختو، تم نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا، کیا کچھ بنایا، تو آگے غربت کے مارے والدین، بوڑھے والدین رو کر کہتے ہیں، بیٹے اساں کیا ہیں، کیا اوقات سڈی سڈے کول ہے، کیا تے کو کیا دے سوں، اسا رول ملنگا، اسا آپ تو تنگ ہے گال صفا تے کو کیا دے سوں، وہ سب بھکھے پیاسے لوگ ہی سے سکنا ازمات تے کو کیا دے سوں، وہ ساڑے تصاوی شاکر اپنے نہیں، تو آپ دے ساتھ کو کیا دے سوں۔ تو جوانو، جو نصیحتیں میں نے تمہیں بتائیں، اگر ان پر عمل کر لو تو کیا خیال ہے، تم حضرت انسان نہیں بن جاؤ گے، تم اللہ کے ولی نہیں بنو گے کیا، تم پھر کیا اللہ کے محبوب نہیں بن جاؤ گے۔ جوانو، خدا را کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ، کہ بلا ہم سارا سب کام کرتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے، بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کرنے کا دل کرتا ہے، ہمارا بڑے باپ کی خدمت کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے اندر یہ جو شیطان بیٹھا ہوا ہے نا، یہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے دے رہا۔ جوانو، میں یہ بھی بتاتا چلوں، اس شیطان کو گرفتار کر لو، نہیں تو یہ تم ہی گرفتار کر لو، اس شیطان کو مار دو، نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی کچی ہے رب سے چاہتے، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ جوانو، اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے، جسے ہم لذتوں کا بستر کہتے ہیں، خواہشات کا بستر کہتے ہیں۔ جوانو، خدا را اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا، اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا، نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ شاہ جی آپ تو بار بار حکایات ہی پڑھ رہے ہیں، میں کیا کروں، جوانوں کو سمجھانے کے لیے مجھے مختلف حکایات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا، پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی نا جھاڑو دینے کے لیے، اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں۔ اس لونڈی جھاڑو دینے والی نے سوچا، کیوں نہیں، بادشاہ ہے نہیں، کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ چاکھی لوں۔ اب اس لونڈی نے کیا کیا، جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، سر رکھا، لیٹی، آنکھ لگی، نیند آ گئی، ادھر سے کم بخت نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا، ہیں 2 ٹکے کی نکرانی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سو گئی، اس کی جرت کیسی ہوئی؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا، مارنے لگ گیا۔ اب بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا، نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ جوانوں توجہ، بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا، نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا لونڈی پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے، پھر ہنسی کیوں ہے، روئی کیوں ہے، روئی کیوں ہے؟ ویسے 5 کلو کا کننا تو آپ ہلا دیتے ہیں، شارک کی زبان نہیں ہلتی آپ سے، روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں ہے؟ لونڈی نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی ہے۔ اچھا پھر ہنسی کیوں ہے؟ اس نے کہا ہنسی اس لیے ہوں کہ اس وقت میں سوچ رہی ہوں
کہ جو ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئے اسے اتنی سزا مل رہی، اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر کے اوپر سوتا رہے اسے کتنی سزا ملے گی۔ اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا، اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سو۔ اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے۔ جوانو آؤ میں تمہیں ایک میٹھی سی سادے لفظوں میں حدیث پاک نہ سنا دوں۔ میرے میٹھی سی حدیث ہے، جب میں سناتا ہوں میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، جان میں جان آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے، میرے کریم نبی نے فرمایا جوانو دل کے کانوں سے سنیے گا، اگر تم اس حدیث پہ عمل کر لو، اگر ایک بار سنیں جان میں جان آ جائے تو پھر یاد رکھنا نماز کبھی نہ چھوڑنا، مجھ سے پہلے وعدہ کریں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، وہ بھی اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ فرمایا میرے کریم نبی نے راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت دات علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی ہیں۔ جوانو یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں۔ اور ہاں میرے معاشرے میں ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ تو حضرت انسان ہے، انسانوں والا کام کیا کر۔ کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ اور کیا دوسروں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ جوانو آخری بات باز ختم۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے گلاب کو اٹھایا تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے نہیں۔ اگر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا آ جاتا سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ جوانوں یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہے، انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اے میرے کریم رب ہم نے ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائی ہے، اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ ذکر خدا کی محفل سجائی ہے، اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک رات کا دوسرا پہر ہے، تیری بخشش کی ساعتوں کا عروج ہے مولا۔ مولا کیا تیری رحمت یہ گوارا کرے گی کہ آج کوئی بھی شخص بغیر بخشے چلا جائے؟ مولا کیا تیری رحمت یہ گوارا کرے گی کہ آج کوئی بھی گنہگار شخص بغیر بخشے چلا جائے؟ اور میرے کریم رب بھوکا روٹی کی طرف نہ جائے تو اور کہاں جائے؟ اور مالک پیاسا پانی کی طرف نہ جائے تو اور کہاں جائے؟ مولا بخشش کے بھوکے ہیں، تیری چوکھٹ پہ اکٹھے بیٹھے ہیں، مولا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔
مولا میں خصوصاً دعا کرتا ہوں دنیا میں جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما مالک بھرے مجمع میں سے کوئی بھی بندہ بے اولاد بیٹھا ہو میں سید ماں کا بیٹا سید باپ کا بیٹا مالک تیرے آگے جھولی پھیلا کے خیرات مانگتا ہوں مولا بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اور جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بوڑھے والدین پریشان ہیں مولا ایسی اولاد کے دل میں والدین کی محبت رکھ دے مولا بیماروں کو شفا عطا فرما بیماروں کو تندرستی عطا فرما در کھول دے مولا رحمت دے سد عیب گناہ سب معاف چکر کر کرم دی بارش ہر کہتے سد سینے بغض تو صاف چکر محروم نہ کر سکو رحمت تو اج رحمت اپنی خاص چکر اے سچ ہے اسا مجرم ہیں پر تیرے ہیں سکو معاف چکر مولا میرے بھائی نے کیسر علی باجوہ صاحب نے بندہ نچیز کو بلایا آپ کے بھائیوں نے آپ کے عزیزوں نے انتظامیہ نے مجھے بلایا مالک میرا آنا میرا پڑھنا میرے بھائیوں کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے جو نہیں مانگا جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی ادا کر دے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی نور عرشی وزینت فرشی محمد و علی